ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو مشرکین کا ظلم تھا وہ حد سے بڑھ چکا تھا اور روز بروز وہ ظلم بڑھتا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کو ہجرت کرنا پڑا۔ حبشیوں کی طرف، نجاشی بادشاہ کی طرف یہ لوگ چلے گئے، تو تقریباً 12 عورتیں اور 4 مرد اس میں شامل تھے۔ عثمان بن منذر اس کا لیڈر تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل تھا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ لوگ نجاشی بادشاہ کے پاس حبشیوں میں بہت زیادہ خوشی سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان کو ایک غلط خبر ملی، اور وہ یہ ملی کہ مشرکین مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین صلح ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو تھے وہ واپس ہو گئی۔ جب واپس آئے تو مشرکین مکہ کا جو یہ خبر جو تھا وہ جھوٹا تھا، اور مشرکین مکہ کا جو ظلم اور ستم تھا وہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم کیا کہ آپ لوگ دوبارہ ہجرت کرو۔ دوسری بار ہجرت میں تقریباً 83 جو تھے وہ مرد تھے اور 18 عورتیں شامل تھے۔ ان لوگوں نے ہجرت کی۔ ابو جہل نے ان لوگوں کی پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان لوگوں کا ہجرت کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ ہم کچھ لوگ اس نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہم کو واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ کی طرف جو تھے عمرو بن العاص اور عمرو بن ابی ربیع، یہ 2 لوگ چلے گئے۔ اپنے ساتھ جو تھے ان لوگوں نے گفٹ بھی لے لیا، اور نجاشی بادشاہ کو بہت گفٹ بھی دی، اسی لیے کہ یہ لوگ واپس کریں۔ تو ان لوگوں نے نجاشی بادشاہ کو کہا کہ کچھ لوگ ہمارے علاقے سے ادھر آئی ہے، اور وہ لوگ جو ہے ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے تھے، اور ہمارے پاس جو تھا ہمارے درمیان ان لوگوں نے اختلاف بھی پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے ہیں کیونکہ نجاشی بادشاہ کرسچن تھا۔ تو نجاشی بادشاہ نے ان لوگوں کو بلایا۔ صحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس آئے، جعفر رضی اللہ عنہ اس میں شامل تھا۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ شاید کچھ بھی ہو جائے، ہم سچ بات کریں گے۔ جب وہ آئے تو نجاشی بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں نے ایسا کام کیا ہے، سارا واقعہ اس کو بیان کی ہے کہ آپ لوگ ان کے معبودوں کی بے عزتی کرتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کننا نعبد الحجر والشجرہ، ہم وہ لوگ تھے جو درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ فارسل اللہ فینا رسولا، اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا، وانزل معہ کتابا مبینا، اور اس کے ساتھ ایک کتاب نازل کی۔ تو نجاشی بادشاہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کچھ حصہ اس کتاب کے جو ہے تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، اور سورۃ مریم اس نے تلاوت کی، اور صحابی تھا، اس کا جو انداز تھا وہ تو صحابی جب تلاوت کرتا ہے اور مشرکین اس کو سنتے ہیں تو اس کا کیا لذت ہوگی۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم شروع کی۔ جب اس کو ختم کی تو نجاشی بادشاہ رو پڑے، اور بہت زیادہ اس نے رویا، اور قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ کتاب اور تورات ایک ہی جگہ سے آئی ہے۔ اس نے اس کے بعد مشرکین مکہ کو ذلیل کیا، اور صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لوگ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس علاقے میں زندگی گزارو، اور میں آپ لوگوں کا حفاظت کروں گا، اور کوئی بھی شخص آپ لوگوں کو کچھ بھی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اس واقعے کو سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 364 اور زاد المعاد جلد 1 صفحہ 24 وغیرہ ان میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے۔